بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن۔ قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن، اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے اس کو پاس کیا۔ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کو پیش کیا گیا، پاس کیا گیا، اور یہ ایسی قرارداد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے آئین بنایا اس کے حوالے سے یہ بنیادی طور پر ہماری اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آئین سازی کی، اور 1973 کے آئین میں تو باقاعدہ طور پر اس کو شامل کیا گیا۔ تو یہ قرارداد مقاصد کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی بات کی گئی کہ اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ سب سے بڑا اقتدار، سب سے اعلیٰ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بندے اس کو بطور امانت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں یا دوسرے جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے اقتدار اعلیٰ تقسیم جو ہے اپنا نظریہ دیتے ہیں، دوسرے اپنا نظریہ۔ لیکن قرارداد مقاصد اور اسلام کے مطابق اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بندے اس کو بطور کیا کرتے ہیں؟ امانت استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اسلامی اقدار، کہ اس ملک کے اندر اس قرارداد میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کو پروان چڑھایا جائے گا۔ اسلامی اقدار کیا ہے؟ اسلامی روایات جو اسلام کے مطابق ہے، اور ایسی روایات جو اسلام سے متصادم ہیں ان کو پروان نہیں چڑھایا جائے گا، بلکہ ایسی روایات پر عمل کیا جائے گا جو اسلام کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 3، اسلامی طرز زندگی۔ اس ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہوگا؟ اسلامی ہوگا۔ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا طرز زندگی، اسلام میں جس طرح پردے کا حکم ہے، جس طرح خاندان کے بارے میں کہا گیا ہے، جس طرح ہمارے رسم و رواج ہیں، وہ سب کے سب جو ہماری انفرادی زندگی کی ہیں یا پوری قوم کی اجتماعی زندگی کی ہیں، وہ سب کے ساتھ کیا ہوں گے؟ اسلام کے مطابق ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ہے کہ قرآن اور سنت جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ قرآن اور سنت کے مطابق کی جائے گی۔ یعنی ملک کے اندر اگر کوئی نصاب بنایا جائے گا، اگر کوئی قانون بنایا جائے گا، تو ایسے نصاب کو، ایسے قانون کو عملی طور پر نافذ کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ جو قرآن و سنت کے متصادم ہوگا اس کو نہیں بنایا جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی درج کی گئی۔ اس کے علاوہ ہے کہ وفاقی طرز حکومت، ملک کے اندر جو طرز حکومت ہوگا وہ وفاقی ہوگا، یعنی ایک وفاق اور دوسرے جو ہوں گے باقی صوبے ہوں گے۔ کچھ اختیارات وفاق کے پاس ہوں گے اور کچھ اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے، اور ایک لسٹ ہوگی، کنکرنٹ لسٹ ہوگی، یعنی متفقہ امور کی لسٹ، جس میں کچھ اختیارات جو ہے وہ پہلے ہو گئے وفاق کے پاس، کچھ صوبوں کے پاس، وہ متفقہ ہوں گے، مشترکہ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ علیحدہ لسٹ ہوگی۔ یہ وفاقی طرز حکومت اس میں رکھا گیا۔ عدلیہ کی آزادی، عدلیہ مکمل طور پر جو ہوگی وہ آزاد ہوگی، کوئی بھی اس پر کسی قسم کا حکومت کا دباؤ اس پر نہیں ہوگا، مکمل طور پر آزاد آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلے کرے گی۔ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتوں کا ہمیں پہلے پتہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو ہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پارسی ہیں، جو بھی ہیں وہ اقلیت میں آتے ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ تحفظ کیا جائے گا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ اس کے بعد بنیادی حقوق، ہر ایک شخص کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ بنیادی حقوق میں ہر ایک شخص کے جو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں وہ ہر ایک شخص کے پاس ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھ کو ہر ایک بندے کو
تقریر کرنے کی آزادی ہے، نوکری کرنے کی آزادی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پر وہ رہنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر اس کی آزادی ہے، تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ سب کے سب اس کو حاصل ہوں گے۔ تو ایک قرارداد مقاصد میں اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اس میں دیکھیں اس کے بڑے اہم نکات تھے۔ اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگا، اور زبان کا مسئلہ بھی اس میں حال تھا کہ قومی زبان جو ہماری ہوگی وہ اردو ہوگی، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، بالکل واضح طور پر کہا گیا۔ اب یہ وہ قرارداد ہے جو بنیادی اصول جس نے طے کر دیے۔ اب بنیادی اصول طے ہو گئے، جب آئین بنایا جاتا ہے تو بنیادی اصول جب طے ہو جاتے ہیں اسی کے مطابق آئین بنے گا۔ قرارداد اقتدار اعلیٰ، لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ملک سیکولر ہونا چاہیے، جو لا دین ہو، کوئی دین کی اہمیت نہ ہو، لیکن اس قرارداد نے واضح کر دیا کہ کوئی سیکولر نہیں ہوگا، بلکہ کہاں اس ملک میں کون سا قانون ہوگا؟ قرآن اور سنت والا، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہوگا۔ اسلامی طرز زندگی ہوگی، اسلامی اقدار ہوگی، اسلامی تہذیب ہوگی، وفاقی طرز حکومت ہوگا، عدلیہ کی آزادی ہوگی، اقلیتوں کو تحفظ ہوگا، بنیادی حقوق ہوں گے، قومی زبان اردو ہوگی۔ تو یہ نوابزادہ خان لیاقت علی خان نے پیش کی تھی، اور 1973 کا جو آئین ہے اس کے افتتاحیے میں بھی یہ بات شامل ہے۔ یہ آج کا ہمارا مختصر سا ٹاپک